بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانحہ کربلا کا دوسرا بڑا کردار عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ وہ ایسا بدبخت تھا کہ جس کے باپ یعنی زیاد کو لوگ ابن مرجانہ کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ زیاد کی والدہ نے زنا کیا جس سے زیاد پیدا ہوا، اور پھر زیاد نے عبید اللہ کو پیدا کیا۔ زیاد اموی حکومت میں اعلیٰ عہدیدار تھا، جس کی وجہ سے اس کا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد بھی شروع سے ہی اموی حکومت کی آنکھوں کا تارا رہا۔ چلاکی اور سفاکی خون میں شامل تھی، جس وجہ سے عبید اللہ ابن زیاد حکومتی عہدوں پر ترقی پاتا گیا۔ اپنے باپ زیاد کی وفات کے بعد عبید اللہ خراسان کا والی مقرر ہوا، جہاں اس نے سیاسی طور پر خود کو بہت مستحکم کیا۔ مشرقی ایران میں اس نے بہت سی فتوحات کی، بخارا کے علاقے فتح کیے۔ پھر 57 ہجری میں ابن زیاد بصرہ کا والی مقرر ہوا۔ 58 ہجری میں بصرہ میں بہت سی بغاوتوں نے جنم لیا، جن کا خاتمہ اس نے اچھے طریقے سے کیا، جس وجہ سے 60 ہجری میں جناب مسلم بن عقیل سیدنا امام حسین کے سفیر کے طور پر جب کوفہ میں داخل ہوئے تو یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو مہارتوں سے بغاوتیں کچلنے کی وجہ سے بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کا والی بھی مقرر کر دیا۔ 60 ہجری کے اختتام پر جب کوفہ نواسہ رسول کی آمد کے انتظار میں تھے، تبھی عبید اللہ ابن زیاد اپنا چہرہ چھپائے کوفہ میں داخل ہوا۔ لوگوں نے سمجھا کہ نواسہ رسول آ گئے ہیں، لیکن یہ ابن زیاد تھا، کوفہ کا نیا والی، جس کا پہلا نشانہ جناب حضرت مسلم بن عقیل تھے۔ آتے ساتھ ہی کہنے لگا کہ میرے پیچھے ہی شام سے ایک بڑی فوج آ رہی ہے، اگر تم لوگوں نے میری بات نہ مانی تو پورے کوفہ کو تہس نہس کر دیا جائے گا۔ اس کی چال بازیاں اس کے کام آ گئیں، اور بالآخر اس نے دھوکے سے حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا اور ان کا سر بطور تحفہ یزید کے پاس شام بھجوا دیا۔ کوفیوں پر ان کے نئے والی عبید اللہ ابن زیاد کی دھاک بیٹھ گئی۔ اس کے بعد جب ابن زیاد کو پتا چلا کہ نواسہ رسول کوفہ کی جانب روا دواں ہیں، تو اس نے حر بن یزید کو سپاہی دیے تاکہ وہ ان کا راستہ روکیں، اور اس کو حکم دیا کہ ان کو کسی ایسی جگہ پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کرنا جہاں پانی قریب نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی عمر بن سعد کو بھی ایک جلیل لشکر دے کر حضرت امام حسین کی طرف روانہ کیا۔ عمر بن سعد کوفی فوج کا کربلا میں سپہ سالار تھا، جو کہ خون ریزی سے بچنے اور پرامن راہ حل کے لیے درپے تھا۔ ادھر کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے اکسایا، اور بالآخر 9 محرم 61 ہجری کو ابن زیاد نے شمر کو 4000 سپاہی دے کر کربلا بھیج دیا، اور ساتھ ہی ایک دھمکی امیز خط بھی بھیجا: عمر بن سعد، اگر تم حسین سے بیعت لے لو تو کوفہ روانہ کر دینا، نہیں تو ان سے جنگ کرو، اور اگر تم جنگ کے لیے راضی نہیں ہو تو کمان شمر کے حوالے کر دو۔ چنانچہ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم کے مطابق کربلا کا پرسوز واقعہ وقوع پذیر ہوا، اور خاندان اہل بیت کو قیدی بنا کر اور 72 سروں کو نیزوں پر ڈال کر فوج کوفہ میں ابن زیاد کے دربار پہنچی۔ اہل بیت پیغمبر کو اسیری کی حالت میں کوفہ لانا ایسے واقعات میں سے ہے کہ جسے تاریخ و حدیث کی کتب میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان واقعات میں سے عبید اللہ کی حضرت زینب سے گفتگو، آپ کے دیے جانے والے جوابات بھی تاریخی اور دوسرے منابع میں مذکور ہیں۔ حضرت زینب عبید اللہ کی باہمی گفتگو دربار میں موجود حاضرین پر نہایت اثر انداز ہوئی، اور اس کے بعد دربار ابن زیاد میں ایک دل چیر دینے والا واقعہ بھی رونما ہوا کہ جس میں بدبخت ابن زیاد نے نواسہ رسول ہم شکل پیغمبر خدا ان کے دانتوں پر چھڑی ماری۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3748 اور جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 3778 میں یہ واقعہ یوں درج ہے کہ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں: میں دربار میں بیٹھا تھا کہ سیدنا حضرت امام حسین کا سر انور ایک تھال میں رکھ کر کوفہ میں یزید کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لایا گیا، تو وہ اسے چھڑی سے ہلکی ضربیں لگانے لگا اور ان کے حسن کے متعلق گستاخانہ انداز میں کچھ کہا، تو میں نے جواب دیا: یہ سیدنا حسین ہیں جو رسول اللہ سے بہت مشابہ تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق وہاں ایک اور صحابی حضرت زید بن ارقم بھی موجود تھے۔ جب ابن زیاد نے حضرت امام حسین کے ناک میں چھڑی چڑھائی اور آپ کے مبارک لبوں اور دانتوں پر ضرب ماری، تو حضرت زید بن ارقم رونے لگے اور کہنے لگے: اس چھڑی کو ان ہونٹوں سے اٹھا لو، خدا کی قسم میں نے کئی مرتبہ ان ہونٹوں پر رسول اللہ کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد یہ سن کر حضرت زید بن ارقم پر چلایا اور کہنے لگا: بوڑھے، تمہاری عقل زائل ہے،
نکل جاؤ دربار سے ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ چنانچہ کربلا کے بعد یزید کی حکومت تک عبید اللہ ابن زیاد بصرہ اور کوفہ کا گورنر رہا۔ 3 سال بعد جب یزید کی موت ہوئی تو عبید اللہ ابن زیاد نے بصرہ اور کوفیوں سے مطالبہ کیا کہ جب تک یزید کے جانشین کا فیصلہ نہ ہو جائے تم لوگ میری بیعت کر لو۔ بصرہ کے لوگوں نے بیعت کر لی لیکن کوفہ والوں نے تب بھی بیعت نہ کی۔ پھر ابن زیاد مروان کی لوگوں سے بیعت لینے کی غرض سے دمشق کی مہم پر روانہ ہوا۔ وہاں پر ابن زیاد نے مروانیوں کی سربراہی کرتے ہوئے ضحاک بن قیس کو شکست دی۔ چنانچہ مروان کی حکومت قائم ہوئی تو ابن زیاد دمشق میں ہی رہا۔ مروان کی حکومت میں ہی سلمان بن سرد غزائی نے توابین قائم کیا جو کہ کوفہ کے توبہ کرنے والوں پر مشتمل تھے جو نواسہ رسول حضرت امام حسین کی شہادت کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ مروان نے ابن زیاد کو ہی توابین کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ 65 قمری میں مروان کی موت واقع ہو گئی لیکن ابن زیاد نے پیش قدمی جاری رکھی اور عین الوردہ کے مقام پر توابین کو شکست دے دی۔ اس کے بعد ابن زیاد جزیرہ کے شہروں کو تحت فرمان لانے میں مشغول ہو گیا۔ پھر اس نے مختار عاملین کے تابع موصل پر حملہ کیا۔ مختار کے طرفدار تکریت میں اکن نشینی اختیار کی اور مختار بن سقفی کو اس حملے سے آگاہ کیا۔ مختار نے اپنی سپاہ بھیجی جس نے ابن زیاد کی بھیجی ہوئی فوج کو شکست سے دوچار کر دیا۔ مختار سقفی وہ شخص تھے کہ جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں واقعہ کربلا میں ملوث سبھی گنہگاروں کو موت کے گھاٹ نہ اتاروں تب تک میں چین سے نہ بیٹھوں گا۔ چنانچہ مختار سقفی کے لشکر کی کامیابی کے بعد ابن زیاد نے بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا، جبکہ اس بار مختار سقفی نے ابن زیاد کے مقابلے کے لیے ابراہیم بن مالک اشترا کو بھیجا۔ چنانچہ دریائے خاضر کے ساحل کے نزدیک موصل سے 5 فرسخ کے فاصلے پر عراقیوں اور شامیوں کی بہت بڑی جنگ ہوئی جس میں محرم 67 ہجری کو ابن زیاد نے شکست کھائی، جہاں پر ابن زیاد کا قتل ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد اور ان کے ساتھیوں کے سر تن سے جدا کر کے مختار سقفی کے پاس بھیجے گئے جن کو عبرت حاصل کرنے کے لیے ایک مسجد میں ایک قطار میں رکھا گیا۔ اب یہاں ابن زیاد کے سر کے ساتھ ایک نہایت ہی غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے کہ جس کو سن کر آج بھی دشمنان اہل بیت کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ واقعہ جامعہ ترمذی میں 3780 پر درج ہے کہ حضرت عمار بن عمیر تابعی فرماتے ہیں کہ جب مختار سقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید کے عراقی گورنر عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے تو ان سروں کے قطار میں مسجد میں لوگوں کی عبرت کے لیے رکھ دیا گیا۔ حضرت عمار فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا تو لوگ کسی خوفناک شے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے وہ آیا وہ آیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سانپ جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر اس کے سر میں رکا، پھر منہ سے نکل کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ شور برپا ہوا وہ آیا وہ آیا۔ حضرت عمار تابعی فرماتے ہیں کہ اس طرح اس سانپ نے 2 یا 3 بار یہ عمل دہرایا۔